صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فرض علوم کتاب الصلاۃ موضوع ہے مامورات اور منہیات۔ اس سے پہلے ہمارا دو چیپٹر مکمل ہوئے ہیں فیضان فرض علوم کے، ایک کتاب العقائد، دوسرا کتاب الطہارت، اور آج سے ہم تیسرے چیپٹر کا جو ہے آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے کتاب الصلاۃ۔ اس کے اندر کافی جو ہے عنوانات شامل ہوں گے۔ پہلا جو عنوان ہے وہ مامورات اور منہیات ہے۔ مامورات اور منہیات سے کیا مراد ہے؟ یہ کتنے ہیں؟ مامورات سے مراد جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ 5 ہیں، اور منہیات سے مراد جن سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی 5 ہیں، اور ایک مباح خالص ہے جس کا نہ حکم دیا گیا ہے نہ منع کیا گیا۔ کل یعنی کہ 11 ہیں، کل 11 احکام ہیں، 5 مامورات، 5 منہیات اور ایک خالصتاً مباح۔ مامورات کون کون سے ہیں؟ مامورات درج ذیل ہیں: نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، نمبر 5 مستحب۔ سوال: منہیات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اصاعت، نمبر 4 مکروہ تنزیہ، نمبر 5 خلاف اولا۔ فرض اعتقادی کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس کی فرضیت ضروریات دین میں اس سے ہو، یعنی اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح ہو، یعنی دین اسلام کا عام حکم ہو یا خاص، تو عام خاص پر روشن و واضح ہو، مسئلہ ہو، واضح مسئلہ ہو، تو جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ دیگر احکام نہیں ہیں۔ نمبر 2 اس کی فرضیت ضروریات دین میں سے نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک کافر ہے، جیسا کہ صلبی بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو پوتی کو ترکہ میں سے 6واں حصہ ملے گا۔ بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی چھوڑے فاسق اور مرتکب کبیرہ اور مستحق عذاب نار ہے۔ واجب اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ جس کی ضرورت دلیل ضنی سے ثابت ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض عملی، نمبر 2 واجب عملی۔ فرض عملی یہ وہ ہے جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم یعنی یقین ہے کہ بے اس کے کی آدمی مریض ذمہ نہیں ہوگا، یہاں تک اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت اس کے بغیر کالعدم ہوگی۔ اس کا بے وجہ انکار جو فسق و گمراہی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے، یعنی وہ شریعت کا علم بہت زیادہ جانتا ہے، اسے اختیار ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کر لے تو ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں دوسرے نہیں۔ مثلا حنفیہ کے نزدیک 4 سال کا مسح وضو میں فرض ہے، امام شافعیہ کے نزدیک جو ہے 1 بال کا، مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا۔ اس فرض عملی میں ہر شخص اسی کی پیروی کرے گا جس کا مقلد ہے، اور اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں ہے۔ واجب عملی وہ واجب اعتقادی ہے کہ بغیر اس کے کیے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، جیسا کہ فرضوں کی پہلی
2 رکعتوں اور سنن اور نوافل اور 2 وطروں کی جو ہے ہر رکعت میں مکمل سورت فاتحہ پڑھنا. کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، چند بار ترک کرنا جو ہے کبیرہ ہے. سنت وقت کیا ہے؟ وہ جس کو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو یا وہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ ہو، فرما دی ہو، اس کا ترک جو ہے اطاعت اور کرنا ثواب اور نادراً ترک پر عتاب اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب، جیسا کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنت. خلاصتاً یہی ہے کہ اس کا کرنا جو ہے ثواب ہے اور کبھی کبھی چھوڑ دینا یہ اطاعت ہے، اور اکثر اس کی عادت بنا لینا گناہ گار ہوگا، مستحق جہنم ہوگا. سنت غیر مقطع کیا ہے؟ وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے چھوڑنے کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید فرمائے، عذاب فرمائے. عام ازی کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے اس میں مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو مجھے بھی عتاب نہیں ہے، جیسا کہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں. مستحب کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ نظر شرع میں پسند تو ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اسے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں، جیسا کہ امامہ کے ساتھ نماز ادا کرنا. حرام قطعی کیا ہے؟ یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کبیرہ اور فسق ہے، بچنا فرض و ثواب ہے. مکروہ تعلیمی جسے کہتے ہیں یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے، چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے. اطاعت سے کیا مراد ہے؟ جس کا کرنا برا ہو، نادراً کبھی کبھی کرنے والا مستحق عتاب اور التزام فعل پر استحقاق عذاب، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہے. اطاعت تو اس کا بھی متقی بندے کو نہیں ہونا چاہیے. مکروہ تنزیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل ہے. خلاف اولا وہ جس کا نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ اور عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے. مباح خالص کی طریق، مباح خالص وہ ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا جو ہے یکساں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.